آج ازانا میرے 6 سوال ہیں ان لوگوں سے، اگر یہ 6 سوالوں کے جواب دے دیں تو سارا کے سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ پہلا میرا سوال یہ ہے کہ فدق ہے کیا؟ جس مسئلے کو یہ متنازع مسئلہ بنا رہے ہیں، اب یہ فدق ہے کیا؟ کیا فدق وراثت ہے، میراث ہے، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی جائیداد ہے، مال غنیمت ہے، یا مال فے ہے؟ جو بھی یہ کہیں گے اس کے اوپر مستقل ایک بحث ہو سکتی ہے، مستقل اس کا حکم نکلے گا۔ اگر کہتے ہیں وراثت ہے تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فدق کے مال کو خود خریدا ہے؟ نہیں۔ اگر کہتے ہیں کہ مال غنیمت ہے تو مال غنیمت تو مجاہدوں میں تقسیم ہوتا ہے؟ نہیں۔ اگر یہ کہتے ہیں بلا جھجک لینے کے بعد یہ کہیں گے کہ یہ مال فے ہے، اور مال فے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتا تھا، جیسے کہ اللہ پاک نے فرما دیا سورۃ انفال کے اندر، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ ورسولہ، کہ انفال کے بارے میں یہ وہ لوگ سوال کرتے ہیں، آپ انہیں کہہ دیا اللہ کے رسول کا۔ یہ تو اللہ پاک نے اس انداز میں کہا ہے کہ جب کوئی مال فے کے طور پر یعنی بغیر محنت کے حاصل ہو رہا ہے تو وہ اللہ کا، اللہ کے رسول کا، یعنی جو رسول جو امت کے سربراہ ہیں ان کا ہے، وہ جیسے چاہیں ان کو خرچ کریں کہ وہ وراثت بنا کے اپنے قبضے میں لے لیں گے۔ اس طرح کا تو کوئی سوچ ہی نہیں سکتا مسلمان۔ باقی اگر مال فے کہتے تو مال فے کا مستقل حکم سورۃ حشر کی آیت نمبر 6 سے لے کر 10 تک آیا ہوا ہے، وہ پڑھ لیں۔ اگر میں تفسیر کرنے بیٹھوں تو یہ کلپ لمبا ہو جائے گا۔ وہاں یہ بات آئی ہے کہ جو مال فے ہوتا ہے وہ مستقل کسی کی ملکیت نہیں ہوتا، بلکہ اس کی آمدنی جو ہوتی ہے نا وہ خرچ کی جاتی ہے۔ اس میں یہ بات آتی ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابتداروں میں بھی اس کی آمدنی کو خرچ کیا جائے گا، یتیموں مسکینوں میں بھی خرچ کیا جائے گا۔ وہ اس کی یہ جو مال ہوتا ہے، یہ جو فے کی جائیداد ہوتی ہے، جائیداد ہوتی ہے مملکت میں، حکومت کی قبضے میں۔ اب حکومت دے دے تو بطور نفع کے دے گی، ملکیت کے طور پر نہیں دے گی۔ اس کے مستقل ایک بحث ہے جو میں یہاں پر بیان نہیں کرنا چاہتا۔ اور لے دے کر یہ کہیں گے کہ یہ ہبہ ہے جو حضرت بی بی فاطمہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا، تو پھر میرا دوسرا سوال یہ ہے، آپ ثابت کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ باغ حضرت بی بی فاطمہ کو ہبہ کیا، یعنی تحفے کے طور پر دے دیا تھا، ملکیت دے دی تھی، قبضہ دے دیا تھا۔ آپ یہ بات ثابت کر کے دیں کسی ایسی روایت کے ساتھ جو صحیح روایت کسی بھی کتاب سے۔ اور میرا تیسرا سوال یہ ہے، جیسے کہ یہ لوگ کہتے ہیں نا کہ حضرت ابوبکر صدیق نے آل بیت کی جائیدادوں کے اوپر قبضہ کر لیا۔ میرا سوال یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے قبضہ کرنے کے بعد ان جائیدادوں کے ساتھ کیا اپنے قبضے میں لے کر خود ہی ان جائیدادوں کا نفع لینے لگے، اپنی اولاد کو دے دیں، اپنے گھر والوں کے اوپر خرچ کیا، یا بیچ دیں؟ ان جائیدادوں کے ساتھ کیا؟ یہ مال فدق جو ہے اس کو حضرت ابوبکر صدیق نے اس کے ساتھ کیا؟ اس کا جواب دیں۔ کوئی جواب نہیں دے سکیں گے۔ خود نہج البلاغہ کے اندر یہ بات بھی موجود ہے، حضرت ابوبکر صدیق نے ویسے ہی کیا، یعنی کہ اپنے قبضے میں لے کر ان کے جائیداد، ان کی آمدن کو آل بیت کے اوپر خرچ کرتے رہے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ پھر ان کے بعد حضرت عمر نے بھی ایسے کیا، حضرت عثمان نے بھی ایسے کیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایسے ہی کیا۔ انہوں نے بھی جائیداد کو اپنے قبضے میں لینے کے بعد جو اس کی آمدن تھی اس کو آل بیت کے اوپر خرچ کی۔ تو اسے یہ بات ثابت ہوگی کہ حضرت ابوبکر صدیق نے قبضہ کرنے کے بعد اپنی جائیداد تو نہیں بنائی۔ اب میرا چوتھا سوال ایک ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق نے جب اہل بیت کا، حضرت بی بی کا یہ باغ قبضے میں لے لیا تو حضرت علی بھی تو موجود تھے، حضرت عباس بھی تو موجود تھے۔ اس وقت حضرت علی کے اوپر کیا فرض تھا، حضرت عباس کے اوپر کیا فرض تھا؟ نہ حق اگر خلیفہ کوئی بھی ہو، نہ حق جو کام کر رہا ہو، اس نہ حق کام کرنے والے کی تائید میں کھڑا ہونا چاہیے، اس کی بیعت کرنی چاہیے، یا اس کے پیچھے نماز پڑھنی چاہیے، یا اس کے مخالف ہونا چاہیے۔ اب یہ بات آپ وضاحت کریں۔ ادھر کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق غاصب تھے۔ اگر غاصب تھے تو حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ حضرت علی نے کیا کیا؟ کیا حضرت علی نے نماز حضرت ابوبکر صدیق کے پیچھے نہیں پڑھی؟ کیا حضرت ابوبکر صدیق کی بیعت نہیں کی؟
کیا حضرت ابوبکر صدیق کے عہدے قبول نہیں کیے؟ کیا حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ بیٹھ کے مسائل حل نہیں کیے؟ کیا کیا حضرت ابوبکر صدیق، حضرت علی نے کیا کیا؟ آج کل اس گئے گزرے دور کے اندر بھی اگر کسی امام کو ہم دیکھیں کہ وہ غاصب ہے، کسی کا نقصان کر رہا ہے، تو ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے. تو حضرت علی نے اتنا بڑا معاملہ دیکھا تو اس کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں. یہ کیا ہی معاملہ ہے، کیا ہی سوچ ہے. اور میرا آخری سوال یہ ہے کہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پر آئے، خلافت پر آنے کے بعد اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معاملے کو حل کیا تو کیسے کیا، نہیں کیا تو کیسے نہیں کیا. اب کیا کیا حضرت؟ چلو اس دور میں یہ جیسے کہتے ہیں تکیہ، ہم تو تکیہ نہیں مانتے. خلیفہ وقت حاکم اگر تکیہ کرے تو یہ دین کیسے رہے گا؟ پھر ایک بڑا بندہ جیسے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے تکیہ تو نہیں کیا، یزید کے سامنے ڈٹ گئے. تو حضرت علی تکیہ کرنے والے تھے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. لیکن جب خلیفہ بنے، چلو اس وقت تو مختار تھے، اس وقت ان جائیدادوں کو کیا کیا؟ اور ادھر نہج البلاغہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ امام کا یہ فرض ہے کہ وہ جو کام کرے پروردگار کی طرف سے سپرد شدہ کرے، یعنی جیسا بھی کام کرے اللہ پاک کی طرف سے اچھا کام ہی کرے. اور وہ یہ کہ پند و نصیحت کر کے باتیں کرتا رہے اور اسی طرح سمجھاتا، لوگوں کو نصیحت کرتا رہے، لوگوں کو سمجھاتا رہے اور پوری قوت اور کوشش کے ساتھ سنت کی اتباع کرتا رہے. جن پر حد لگتی ہے ان پر حد جاری کرے اور غصب کیے ہوئے حصوں کو ان کے اصلی وارثوں تک پہنچائے. یہ عبارت آتی ہے نہج البلاغہ کے اندر. تو جب بی بی کی جائیداد غصب ہو گئی، اپنی زوجہ کی جائیداد غصب ہو گئی، اب تو حضرت علی خلیفہ بنے تو اب تو ان کے اوپر لازم تھا کہ وہ غصب شدہ جو جائیداد ہے اس کو واپس اپنی اولاد کے سپرد کرے، تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ خلیفہ وقت نے یہ اصل مسئلہ جو تھا، یہ کافی عرصے سے جو مسئلہ غلط چل رہا تھا، اس کو صحیح کر دیا حضرت علی نے. لیکن حضرت علی نے ایسا تو نہیں کیا، جیسا تھا ویسے ہی جاری کر دیا، جیسا تھا ویسے ہی چلا دیا. پھر اس پر بھی ایک اعتراض اٹھا دیتے ہیں کہ جی وہ تو ہاشمی تھے، وہ تو سید تھے، انہوں نے جائیدادیں جو دے دی واپس لینے والے نہیں ہیں. یہ مسئلہ جائیداد لینے والے نہ تھا، یہ مسئلہ شریعت کا مسئلہ تھا، یہ حکم شریعت کا تھا، وہ امت کے لیے مشعل راہ بننا تھا.